ہماری محترمہ زینب دین صاحبہ اپنا مقالہ پیش فرمائیں گے۔ آج کی پروقار تقریب میں روحانی سائنس کے عنوان سے میں نے کچھ خیالات آپ تک پہنچانے کی جسارت کی ہے، اس امید پر کہ شاید میری یہ ابتدائی کوشش آئندہ زیادہ بہتر اقدامات کے لیے حوصلہ افزائی کا باعث بن سکے۔ سائنس لاطینی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی نالج یعنی جاننا ہے۔ اصطلاحاً سائنس سے مراد وہ علم ہے جو مادی اشیاء کا ظاہری مطالعہ کر کے حقائق اشیاء تک پہنچنے کی کوشش میں مصروف ہے۔ یہاں عقل سے کام لیا جاتا ہے جو محدود دائرے میں رہ کر کام کرنے پر مجبور ہے۔ روحانی سائنس وہ علم ہے جو مادے سے ماورا حقائق کا پتہ چلاتی ہے، جو اس فکر کے ذریعے کام کرتی ہے جس کی باغدور کے ساتھ وابستہ ہے۔ روحانی سائنس انسان کی بنیادی ضرورت ہے، اس لیے کہ اس کے علاوہ کوئی دوسرا ذریعہ ایسا نہیں ہے جس ذریعے سے انسان اپنے اصل سے واقفیت حاصل کر سکے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، ہم نے زمین، آسمان اور اس کے اندر جو کچھ ہے سب کا سب تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے۔ تمہارے لیے چاند کو مسخر کر دیا ہے، تمہارے لیے سورج کو مسخر کر دیا ہے، تمہارے لیے ستاروں کو مسخر کر دیا ہے۔ اس علم کا نام جو انسان کو اس تسخیری عمل کے فارمولے سکھا کر اس پر عبور حاصل کراتا ہے، روحانی سائنس ہے۔ اس علم میں غیب کو زیر غور لایا جاتا ہے اور غیب کو جاننے، پہچاننے، سمجھنے اور مشاہدہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ قرآن پاک کی آیات میں تفکر کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ غیب مطالب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ اگر فرد غیب کا مشاہدہ کر لے تو اسے مظاہر کے تخلیق ہونے کے قوانین کا علم حاصل ہو جاتا ہے اور اسے تخلیقی فارمولوں کے استعمال کرنے کی ٹیکنیک معلوم ہو جاتی ہے، جس کے بعد ہی وہ خلیفۃ اللہ فی الارض کہلانے کا مستحق قرار دیا جا سکتا ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ غیب کے اندر داخل ہونے کے لیے اور غیب کو شہود کا درجہ دینے کے لیے ہمارے وہ حواس جن کے ذریعے ہم مادی زندگی میں کام کرتے ہیں کافی نہیں ہے، اس لیے کہ یہ حواس پابندی کے حواس ہیں۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ہم کو ان حواس میں داخل ہونا ضروری ہے جو غیب کی دنیا میں کام کرتے ہیں اور جنہیں قرآن پاک کے الفاظ میں لیل یعنی رات کے حواس کہا گیا ہے۔ کائنات کی تخلیق کے بعد خالق کائنات نے تمام مخلوقات کو مخاطب کر کے اپنی امانت انہیں پیش کی تو سب نے اس عظیم بات کو اٹھانے سے انکار کر دیا، لیکن مشیت الہیہ کے مطابق آدم نے یہ بار اٹھا لیا، اس لیے کہ اللہ نے آدم کے اندر اپنی روح پھونک دی اور اپنے اسما کا علم اسے عطا کر دیا۔ جب آدم نے اس بات کو اٹھا لیا اور امانت الہیہ کا امین بن گیا تو اب اس بارے امانت کا حق ادا کرنے کے لیے آواز کا جواب بھی دیا ہے۔ جب ہم شعوری طور پر اپنی روح سے واقف ہوں گے تو اس عالم میں پہنچ جائیں گے جس عالم میں یہ سب کچھ ہوا ہے۔ دراصل ہماری انفرادی اور اجتماعی زندگی میں جس قدر اضطراب، بے چینی، بے سکونی اور فراغندگی ہے وہ سب صرف اس وجہ سے ہے کہ ہم اپنی عقل سے، اپنی روح سے واقفیت ہی نہیں رکھتے۔ جب تک ہم اپنے اندر جھانک کر اپنی روح کی گہرائیوں میں داخل ہو کر اس ذات پاک کے ساتھ اپنے تعلق کو شعوری طور پر مربوط نہیں کر لیتے، ہم سکون آشنا زندگی سے محروم رہیں گے۔ وجود باری تعالیٰ کی جو تصدیق ہم کرتے چلے آ رہے ہیں کیا وہ کافی ہے؟ دنیا کی کسی عدالت میں ایسے شخص کی شہادت قابل قبول نہیں سمجھی جاتی جس نے واقعے کو اپنی آنکھوں سے دیکھا نہ ہو۔ تو جب ہم اعلیٰ ترین ہستی کے وجود کا اعتراف کرتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ کہہ کر پانچوں وقت کی نماز میں اس کی موجودگی کی شہادت دیتے ہیں، لیکن بالعموم ہماری یہ شہادت اس قدر سطحی ہوتی ہے کہ اکثر اوقات ہمیں
بات کا احساس تک نہیں ہوتا کہ ہم نے منہ سے کیا الفاظ ادا کیے ہیں۔ کیا ہماری اس طرح کی شہادت قابل قبول ہے؟ جواب یقیناً نفی نہیں ہوگا۔ آئیے اب تلاش کریں کہ اپنی شہادت کو قابل اعتبار بنانے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ خالق کائنات نے اپنی عظیم ترین کتاب قرآن پاک میں بار بار تفکر کرنے کا حکم دیا ہے۔ جس قدر آیات شریعت کے ظاہری احکام، نماز اور روزہ وغیرہ کے لیے قرآن پاک میں موجود ہیں، اس سے کہیں زیادہ تعداد میں وہ آیات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں تفکر کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ قرآن پاک بار بار افلا تتفکرون اور افلا تعقلون کہہ کر انسان کو تفکر کی طرف متوجہ کر رہا ہے۔ جو بابرکت ہستیاں اللہ تعالیٰ کی منشا کو سمجھ کر اس کی آیات میں تفکر کو اپنا شعار بنا لیتی ہیں، ان پر قدرت کے سرشتہ راہ منکشف ہو جاتے ہیں۔ انہیں اللہ و نور السماوات والارض کا مفہوم معلوم ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی انعام یافتہ بندے اپنی اصل سے واقف ہو جاتے ہیں۔ وہ دیکھ لیتے ہیں کہ انسان 3 رکنوں سے مرکب ہے، ایک روشنی کا انسان، ایک نور کا انسان اور ایک تجلی کا انسان۔ روشنی کا انسان مادی وجود کے ساتھ ساتھ مادی دنیا میں 2 رخوں میں سفر کرتا ہے۔ نور کا انسان آسمانوں کی سیر کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور تجلی کا انسان وہ انسان ہے جو اللہ تعالیٰ کی آواز سن سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے اس قدر قربت محسوس کر سکتا ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم اس کی رگے جاں سے زیادہ اس سے قریب ہیں۔ حیدرآباد سے تشریف آئے ہمارے بھائی محمد اسلم، ہدیہ نام پیش کریں۔ حبیبی مرحبا یا حبیبی مرحبا یا حبیبی مرحبا یا حبیبی مرحبا جد الحسینی مرحبا یا بلغ العلا بکمالہ کشف الرجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ۔ سوز دل چاہیے چشم نم چاہیے، سوز نم چاہیے چشم نم چاہیے، اور شوق طلب معتبر چاہیے۔ سوز دل چاہیے چشم نم چاہیے، اور شوق طلب معتبر چاہیے۔ ہو میسر مدینے کی گلیاں گر، ہو میسر مدینے کی گلیاں گر، کافی نہیں نظر چاہیے۔ ان کی محفل کے آداب کچھ اور ہیں، لب کشائی کی جرت مناسب نہیں۔ ان کی محفل کے آداب کچھ اور ہیں، لب کشائی کی جرت مناسب نہیں۔ ان کی سرکار میں التجا کے لیے، ان کی سرکار میں التجا کے لیے جنبش لب نہیں، چشم تر چاہیے۔ ان کی سرکار میں التجا
شیش نینوں کی مجھ کو تمنا نہیں، ہوں میسر زمین پر کہ زیر زمین، ہوں میسر زمین پر کہ زیر زمین، مجھ کو طیبہ میں ایک گھر چاہیے، ہوں میسر زمین پر کہ زیر زمین، مجھ کو طیبہ میں ایک اپنا گھر چاہیے۔ رونق زندگی کی بہت دیکھ لی، اب میں آنکھوں کا اپنی کروں گا بھی کیا۔ رونق زندگی کی بہت دیکھ لی، اب میں آنکھوں کا اپنی کروں گا بھی کیا۔ اب نہ کچھ گفتنی نہ کچھ دیدنی، اب نہ کچھ گفتنی ہے نہ کچھ دیدنی، مجھ کو آقا کی بس ایک نظر چاہیے۔ اب نہ کچھ گفتنی ہے نہ کچھ دیدنی، مجھ کو آقا کی بس ایک نظر چاہیے۔ اب نئے راستوں کی غلط روشنی ہم کو رسائی ہے اور نہ رسائے گی۔ ان نئے راستوں کی غلط روشنی ہم کو رسائی ہے اور نہ رسائے گی۔ ہم کو کوئی روشنی چاہیے، ہم کو کوئی روشنی چاہیے، ہم کو آئین خیر بشر چاہیے۔ ہم کو کوئی روشنی چاہیے، ہم کو آئین خیر بشر چاہیے۔ گوشہ گوشہ مدینے کا پرنور رہے، سارا ماحول جلووں سے معمور ہے۔ گوشہ گوشہ مدینے کا پرنور ہے، سارا ماحول جلووں سے معمور ہے۔ شرط یہ کہ ظرف نظر چاہیے، شرط یہ ہے کہ ظرف نظر چاہیے، دیکھنے کو کوئی دیدار چاہیے۔ سوز دل چاہیے، چشم دم چاہیے، سوز دل چاہیے، چشم نم چاہیے، اور شوق طلب معتبر چاہیے۔ سبحان اللہ۔ یہ تھے ہمارے بھائی محمد اسلم جو حیدرآباد سے تشریف لائے تھے، اور اب خصوصی خطاب سے پہلے آخری مقالے کے لیے جناب سہیل احمد ندیمی صاحب تشریف لائے ہیں۔ سہیل احمد محترم حاضرین محفل اور جناب صدر، السلام علیکم۔ یہ مبارک و مسعود موقع جو کہ اللہ کے آخری رسول اور اس کے محبوب کی پیدائش سے نسبت رکھتا ہے، اس موقع پر میں تمام حاضرین محفل کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ تمام حاضرین محفل کے برکات سے مستفید ہوں۔ انبیاء کے سردار اور حبیب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ ہے کہ جب ان کی صفات اور ان کے محاسن کا تذکرہ ہو تو زبان ساتھ نہیں دیتی،
اور قلم چلنے سے معذور ہو جاتا ہے۔ پھر بھی وہ چند باتیں جو اس خواہش سے ذہن نارسا میں وارد ہوئی وہ آپ کے خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ انسان نے زمانہ قدیم سے لے کر زمانہ حال تک جتنی بھی فکری اور مادی ترقی کی ہے وہ تمدن اور معاشرت کے نظام سے وابستہ ہے۔ معاشرت اور تمدن میں زیادہ اخلاق، حقوق و فرائض، سیاسی اور معاشی اصول سب شامل ہیں، لیکن ان تمام باتوں کی طے میں عقائد و افکار شعبے میں عقائد و افکار کی بنیاد پر انسان کی عملی دنیا وجود میں آتی ہے، چاہے عقائد کسی بات کا اسباب ہوں یا اس کی نفی۔ چنانچہ جتنی بھی اخلاقی و معاشرتی اصول وضع ہوئے، ارتقاء تمدن کی جتنی بھی کوششیں ہوئیں، غور کیا جائے تو ان سب کا سنگ بنیاد نبیوں اور رسولوں کے دیے ہوئے افکار ہیں۔ انسان شعوری و غیر شعوری طور پر انہی ہستیوں کی تعلیمات کے محور پر گھوم رہا ہے۔ قرآن پاک میں جگہ جگہ پیغمبروں کے متعلق ارشاد ہوا ہے کہ اس کتاب میں ذکر کرو ابراہیم کا، اسماعیل کا، اسحاق و یعقوب کا، یحییٰ و عیسیٰ۔ بالفاظ دیگر ان برگزیدہ ہستیوں کے حالات و واقعات اور ان کے ارشادات کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف منسوخ کیا ہے۔ قرآن پاک کو بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کے نام سے یاد کیا ہے، جس میں جگہ جگہ انبیاء کے حالات کو دہرایا گیا ہے۔ انسان کی سرشت میں بھول و نسیان کا غلبہ ہے، اس کا ارادہ کمزور ہے، یہی کمزوری اسے بار بار اپنے مقصد سے ہٹا کر غفلت میں ڈال دیتی ہے۔ اسی طبعی کمزوری پر غلبہ حاصل کرنے کا طریقہ اپنا تعلق ان ہستیوں سے مسلسل قائم رکھنا ہے جو ان خامیوں سے مصطفیٰ اور جن کا روحانی رشتہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے قائم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک سے انبیاء کے ذکر کو لازم قرار دیا ہے۔ ان ہستیوں کا تذکرہ کرنا اور ان کی تعلیمات پر غور و فکر کرنا ہمارا قلبی اور روحانی رشتہ ان پاکیزہ نفوس سے قائم رکھتا ہے اور ہماری زندگی فکر و عمل سے عبارت ہے۔ اور جب ہم اپنی پوری ذہنی توانائی کے ساتھ انبیاء کے حالات پر غور کرتے ہیں تو ان کی زندگیاں جن اقدار پر قائم ہیں وہ ہمارے عمل کی محرک بنتی ہیں۔ اس طرح ہماری فکر اور ہمارا عمل اعلیٰ اقدار سے منسلک ہو جاتا ہے۔ قرآن پاک کا ارشاد ہے کہ انبیاء کرام جن اوصاف و کمالات سے متعین تھے وہ تمام کے تمام بدرجہ کمال ذات بابرکات حضرت خاتم الرسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں جلوہ افروز تھے۔ قرآن پاک نے جن باتوں کو انسانیت کی معراج کہا ہے، حضور اکرم کی ذات، ان کی تجسیم کی۔ انسان کی مادی زندگی کے دو رخ ہوتے ہیں، ایک معاشرے سے وابستہ ہوتا ہے اور دوسرا اس کی خانگی زندگی سے متعلق ہے۔ لوگ حضور اکرم کے زیادہ سے زیادہ حالات معلوم کرنے کے لیے آپ کی ازواج مطہرات سے سوالات کیا کرتے ہیں۔ کسی نے آپ کے اسوہ حسنہ کے متعلق حضرت عائشہ سے سوال کیا تو ام المؤمنین نے بے طاقت فرمایا کہ جو کچھ قرآن پاک میں ہے وہ آپ کا اسوہ حسنہ تھا، گویا آپ منشائے کی زندگی مکمل و مجسم تصویر ہیں۔ اگر ہم مذہبی اور روحانی نقطۂ نظر سے وقتی طور پر صرف نظر کر لیں اور محض دنیاوی اعتبار سے آپ کے حالات و واقعات کا جائزہ لیں تو بھی عقل ان کی توجیہ سے بے بس نظر آتی ہے۔ نبوت سے لے کر تا دم مثال آپ کی تعلیمات، واقعات اور انتظامات کا ایسا ایک سلسلہ قائم ہے جسے لکھنے کے لیے دفتر کے دفتر درکار ہیں۔ کہیں آپ ایک معلم کی صورت میں موجود ہیں، کہیں ایک عظیم مجاہد اور سپہ سالار کی شکل میں جلوہ افروز ہیں، کہیں آپ کا وجود ایک مشرق باپ اور مثالی شوہر کا ہے اور کہیں آپ ایک مثالی منتظم کی صورت میں نظر آتے ہیں۔ یہ آپ کی شخصیت کی ایک ایسی جامعیت ہے جس کی مثال کہیں اور نہیں ملتی۔ آپ کے زمانے میں مخالفین نے ہر طرح آپ کو اور آپ کی تعلیم کو مٹانے کی کوشش کی لیکن کامیاب نہ ہو سکے۔ تمام کوششوں کے باوجود وہ آپ کی ذات والا صفات میں کبھی کسی عیب و خامی یا اخلاقی کمزوری کی نشاندہی نہ کر سکے، بلکہ ہمیشہ آپ کی دیانت، سچائی، معاملات میں پختگی کا اقرار کیا۔ حضور اکرم کی زندگی خود ایک معجزے سے کم نہیں ہے۔ آپ نے بیسر سے قبل زمانہ نہایت مشکلات میں گزارا۔ آپ مروجہ تعلیم بھی حاصل نہ کر سکے، کسب معاش کے لیے عرصے تک بکریاں چرائیں اور کچھ عرصہ تجارت کے لیے ایک شہر سے دوسرے شہر سفر میں رہے۔
لیکن جب نبوت کا فیضان جاری ہوا تو آپ کی زبان مبارک سے علوم و معارف کے چشمے اگل پڑے. جن کے دلوں میں کجی تھی انہوں نے حضور کو بھی اپنے ہی جیسا سمجھا. خیال کیا کہ شاید ہمارا نظام حیات تبدیل کر کے بادشاہ بننا مقصود صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. ربیع الاول بتاؤں کیا دلوں کی دھڑکن میں ناموس کا نفس نفس میں پیاموس کا نظر نظر رونمائی اس کی قدم قدم
خدا نہیں پر خدائی والا بڑے یقین سے یہ کہہ رہا ہے کہ سارے عالم کا ایک خدا ہے. زمانہ سارا بدل رہا ہے کہ چاند رب سے نکل رہا ہے. صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ دن ہمارے مہمان خان جناب غلام علی خان صاحب اب آخر میں سلسلہ دنیا کے سربراہ حضرت خواجہ شمسی عظیمی سے درخواست ہے کہ اپنے خیالات بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس سعید اور مبارک تقریب میں آپ امام حضرات دور دراز سے تشریف لائے. مسلسل 1 گھنٹے تک نہایت عقیدت و احترام ادب خلوص اور وقت کے حصار کے نظر سے محفل کے آداب کو مربوط رکھتے ہوئے آپ نے عظیمی دوستوں کی تقاریر سنی. ہدیہ نعت وہ حضور سرور کائنات علیہ السلام پیش کیا گیا، وہ بھی آپ نے سنا. اس مادی دور میں اتنی دیر تک نہایت ادب کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، نظم و ضبط کے ساتھ کسی مجلس میں بیٹھ اس بات کی شہادت ہے کہ ہمارے دلوں میں اللہ کے محبوب سیدنا حضور علیہ السلام کی محبت جاگتی ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ اپنے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، اس محبت کا عکس ہمارے دلوں سے باہر آ کر ہمارے چشم بصیرت میں آتے ہیں. آپ نے بہت خوبصورت نعتیں سنی، اچھے اچھے مقالے سنے. سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ہر پہلو پر کچھ نہ کچھ کہا گیا. سائنسی دنیا کے بارے میں بھی گفتگو ہوئی. سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی حیثیت بھی سامنے آئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت فاتح، بحیثیت جرنیل، بحیثیت سرپرست خاندان کے سرپرست، بحیثیت باپ، بحیثیت شوق، بحیثیت تاجر. محررین نے سیرت طیبہ کے ہر پہلو کو سامنے رکھ کر اپنی بدعت کے مطابق
بہت کچھ کہا. اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے مطابق اللہ تعالیٰ نے خود حضور علیہ السلام کے ذکر بلند جس ذات پاک کے ذکر کو اللہ تعالیٰ بلند فرما دے اس ذات پاک کے بارے میں کسی کا کچھ کہنا محض قدرت ہو سکتی ہے، لیکن پھر واقع اس کو احاطہ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے فرمانے کے بعد وہ رفعنا لگا ذکر ہے. کوئی بھی ایسی ہستی نہیں ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں اتنی تفصیل بیان کر دے کہ حضور کی سیرت کا احاطہ ممکن ہو. لیکن جیسے جیسے زمانہ گزرتا گیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خوشہ چین لوگوں نے، پہلے صحابہ کرام نے، پھر تابعین نے، اس کے بعد تبع تابعین نے، اس کے بعد مشائخ نے، اولیاء اللہ نے، محققین نے، محدثین نے، مفسرین نے، اس لیے کچھ نہ کچھ کہا کہ ہر زمانے میں انسانی شعور میں ارتقا ہوتا رہا اور ہر زمانہ انسانی شعور کے لیے ارتقا کی دعوت بنتا رہا. آدم کے زمانے سے لے کر آج کے زمانے تک اگر غور کیا جائے تو ایک ہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ آدم من حیث نو اس زمانے میں نہیں سا ایک انگوٹھا جس کا بچہ تھا. آدم علیہ السلام پیغمبر تھے. آدم علیہ السلام ہمارے جد امجد ہیں. آدم علیہ السلام نسل انسانی کے وارث بھی ہیں، مانی بھی ہیں. لیکن جب ہم ماضی پر غور کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آدم کا شعور آج کے شعور سے بہت کم تھا. مثلا آدم علیہ السلام کے زمانے میں ان کی نسل میں اتنا شعور نہیں تھا کہ وہ کپڑے پہن سکتے. آدم کی نسل میں اتنا شعور نہیں تھا کہ وہ مکانات بنا سکتے. آدم کی نسل میں اتنا شعور نہیں تھا کہ وہ زندگی کے ارتقائی پہلو کو اس طرح پھلان جائے کہ آدم کی اس نسل کو ہم ترقی یافتہ نسل کہہ سکتے ہیں. ارتقائی زمانہ تاریخی اعتبار سے جو ہمارے سامنے ہے وہ یہ ہے کہ آدم پہلے، آدم سے مراد آدم کی اولاد پہلے جڑیں، ان کی خوراک تھی، پتے ان کی خوراک تھے، خود روخن ان کی خوراک تھی. لباس کے لیے انہوں نے پہلے بڑے پتوں کو استعمال کیا. اس کے بعد انہوں نے ستر پوشی کے لیے کھاڑ کا لباس بنایا. اور برابر یہ زمانہ ترقی کرتا رہا. نسل انسانی پتھر کے دور میں داخل ہو گئی. پھر نسل انسانی نے آپ کو دریافت کر لیا تو دھات اور لوہے کی زمانے میں داخل ہو گئی اور ترقی کی تو علوم کے زمانے میں داخل ہو گئی. علوم نے جیسے جیسے ترقی کی انسانی شعور بھی ترقی کرتا رہا اور سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک جو ہمیں انسانی ارتقا ملتا ہے وہ نہایت پس ارتقا ہمارے سامنے ہے.
آپ سب جانتے ہیں کہ سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بیت اللہ شریف میں تقریباً 390 بت رکھے. ان بتوں کو جو ہاتھ سے بنائے ہوئے تھے یا انہوں نے بڑی بڑی قیمتیں دے کر خریدا تھا، ان کی پرستش کرتے تھے، ان سے منت مرادیں مانگتے تھے، ان سے ڈرتے تھے خوف زدہ کہ اگر ان کی بے حرمتی ہو جائے تو ہمیں نقصان ہو جائے گا. ان کے لیے چڑھاوے چڑھتے تھے، قربانیاں دی جاتی تھی. یہ بات کسی بھی طرح ایسی نہیں ہے کہ جس کے بارے میں ہم یہ کہیں کہ سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے، نبوت سے پہلے اہل مکہ یا اہل قریش جو ہے وہ ارتقائی ذہن سے اس سے زیادہ پست ذہنی جہالت بے شعوری کی کیا دلیل ہو سکتی ہے کہ پتھر کے بنائے ہوئے بتوں کو وہ پوچھتے تھے اور پتھر کے بنائے ہوئے بتوں کو وہ خدا مانتے تھے. سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی دور میں پیدا ہوئے، مکے میں جہاں بت رکھے تھے وہاں دوسری قوموں کے لوگوں کو اس بات کی بھی اجازت تھی وہ اپنے مذہب اور عقیدے کے مطابق وہاں عبادت کر سکتے. وہاں لوگ نمازیں پڑھتے تھے، وہاں لوگ اللہ کا ذکر بھی کرتے تھے، وہاں یہودی بھی آتے، وہاں عیسائی بھی آتے. وہاں ایسے بھی لوگ تھے جو بتوں کو خدا نہیں مانتے تھے، لیکن ان کے اندر اتنی ہمت اور جرأت نہیں تھی کہ وہ ان بتوں کا بتلان کر سکے اور ان بتوں کے بارے میں کچھ آواز اٹھا سکے. حج بھی ہوتا تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے حج بھی ہوتا تھا. لوگ آ کے حج بھی کرتے تھے اور خانے کعبے تک پرواز بھی ہوتی تھی. بیت اللہ کی عقیدت بھی اپنی جگہ تھی. تاریخ بتاتی ہے کہ بیت اللہ شریف کے برابر میں ہر وقت آگ جلتی ہے اور وہ آگ میں ان پہ قربانیاں پیش کی جاتی تھیں. آندھی چلی خانہ کعبے میں اختلاف میں یا لکڑی میں آگ لگ گئی. اب مسئلہ یہ کھڑا ہو گیا کہ خانہ کعبے کو بنایا کیسے جائے. خانہ کعبے کو بنانے کے لیے اس کی جو دیواریں جل رہی تھی ان کو مسمار کرنا پڑتا. جب تک خانہ کعبے کی دیواریں مسمار نہیں ہوں گی زمین نہیں ملے گی، اور جب تک زمین سامنے نہیں آئے گی تو بنیادیں نہیں کھلیں گی. مکے کے بڑے بڑے سردار، مکے کے بڑے بڑے امیر کبیر لوگ جمع ہوئے کہ خانہ کعبے کو بنانا چاہیے. لیکن کسی ایک آدمی کے اندر اتنی ہمت اور جرأت نہیں ہوئی کہ مکے میں جو خانہ کعبہ تھا اس کی دیوار کو منہدم کر سکے. اس لیے کہ ہر آدمی اس بات سے خوف زدہ تھا کہ مکے کی دیواروں کے اوپر اگر کدال مارا گیا تو ایک تباہی کہہ جائے گی، ایک مصیبت آ جائے گی، ایک پریشانی آئے گی. دوسری بات تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جب مکے کی دیواریں گریں تو مکے کے نیچے ایک تہخانہ، اس تہخانے میں لوگ نظر نیاز کے لیے چڑھاوے چڑھاتے تھے، سونا ڈال دیتے تھے، پیسہ ڈال دیتے تھے، سکے ڈال دیتے تھے. تو جب وہ غار کھلا اس دیوار کے ہٹنے سے تو لوگوں نے دیکھا، عام لوگ تو جا نہیں سکتے تھے، لوگوں نے دیکھا تو وہاں ہی دیکھا کہ اس زر و جواہرات کی بنیاد پر وہاں ایک بہت بڑا اژدہا
آ کر بیٹھے. مشہور ہے کہ جہاں سونا ہوتا ہے خزانہ ہوتا ہے وہاں اژدہا آ جاتا ہے. بہت بڑا اژدہا دیوار گرنے سے وہ اژدہا باہر آ کے بیٹھ گیا. اب مزید ایک دہشت پھیل گئی کہ اگر اس اژدہا کو مارا گیا تو یہ اژدہا کو جو ہے خانہ کعبے کے میں اللہ کے لیے جو ضروریات دی جاتی ہے اس کی حفاظت کرتا ہے. اس اژدہا سے ایک خوف محراب ہو گیا اپنی مسئلہ. اب انہوں نے کہا کہ اژدہا کی موجودگی یا ہاتھ سے نکل کر اژدہا کا موجود ہونا اس بات کی علامت کرتی کہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ خانہ کعبہ دوبارہ تعمیر کیا جائے. اردو کا کرنا ایسا ہوا کہ ایک بہت بڑا پرندہ اڑتا ہوا آیا اور وہ اژدہا کو اٹھا کے اس نے پرواز کی اور آسمان میں گم ہو گیا. اب اہل مکہ کے ذہنوں میں نئی بات آئی کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ خانہ کعبے کی دوبارہ تعمیر کی جائے. پھر یہ مسئلہ پیش ہوا خانہ کعبے کی تعمیر کرنے کے لیے ملبہ اٹھانا ضروری ہے اور دیواریں توڑنی ضروری ہیں. ان میں سے ایک بزرگ آگے بڑھے اور انہوں نے بہت محتاط انداز میں مکے کی دیوار پر خدا کی قدم لگائی اور وہ 3 ضربے لگانے کے بعد واپس آ گئے اور انہوں نے کہا کہ رات بھر انتظار کرنا چاہیے. کوئی ایسا واقعہ تو نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ اپنے گھر کو گرانے سے ناراض ہو یا اللہ تعالیٰ یہ نہ چاہتے ہو کہ گھر دوبارہ بنے. رات بھر میں انتظار کیا اور کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا. صبح کو ان لوگوں نے کدال سے دیواریں صاف کی, زمین کھودی. زمین کی گہرائی میں انہیں سبز پتھر ملا, بڑا پکا سبز. اب ذہن میں ان کی بات آ گئی کہ یہ بنیادیں ہمیں مل گئی ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبے کی اور ان بنیادوں پر خانہ کعبہ کی تعمیر کی. خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد پھر اس میں اتارا. یعنی آپ غور کریں انسانی شعور کے اوپر, آپ غور کریں. ایک طرف اللہ کے گھر کی اتنی عظمت ہے ان کے دل میں کہ وہ دیوار پہ خدا نہیں ماننا چاہتا, اور ایک طرف ذہنی پسماندگی اور جہالت اتنی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی لچیلی بنیادوں پر خانہ کعبہ تعمیر ہو گیا اور پھر اس نے دوبارہ چھوٹے چھوٹے ملک, کوئی 300 سال کہتا ہے, کوئی 390 کہتا ہے. ہر دن کے حساب سے 2 دار کو خدا وہ خانہ کعبہ کی چھت ہے. تو اس سے ثابت ہوا کہ سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نوع انسانی کا شعوری ارتقا کچھ نہیں, ایک جہالت کا. پھر آپ نے بھی غور فرمائے کہ جہالت کا یہ بھی عالم تھا. لڑکیاں پیدا ہوتی تھی انہیں زندہ ہو جاتا تھا, یہ بھی ایک جہالت. قتل و خون کی عام بات ہے, مال لوٹ لینا چھین لینا عام بات تھی. لوگوں کو پکڑ کر غلام بنا کر فروخت کر دینا عام بات تھی. اور کیونکہ منڈیاں لگتی تھی, عورتیں اس طرح بکتی تھیں جیسے بھیڑ بکریاں بکتی تھیں. تو ظاہر ہے جہاں عورتوں کی خرید و فروخت ہو, جہاں مردوں کو غلام بنا دیا جائے, جہاں کوئی قانون نہ ہو, جہاں لوٹ مار عام ہو, بیٹیوں
رسم و رواج بن گیا ہو، اس قوم کو ہم ہرگز یہ نہیں کہہ سکتے وہ قوم باشعور تھی، وہ قوم ہرگز باشعور نہیں تھی. اور آدم سے لے کے مکے تک جو شعور منتقل ہوا وہ شعور ہرگز اس قابل نہیں تھا کہ اس شعور کے بارے میں ہم یہ کہہ سکیں کہ مکے کے لوگ انسانی شعور رکھتے تھے. سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے دور میں مبعوث ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ایسے دور میں ان کو پیدا فرمایا کہ جہاں انسانیت ظلم اور جہالت کے علاوہ کچھ بھی نہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. ایک مثال ہے اسی تاریخ کا ایک حصہ ہے کہ جب انہوں نے دیواریں بنا لی، تعمیر پوری ہو گئی، تو سنگ اسد کا مسئلہ کھڑا ہو گیا کہ سنگ اسد کون رکھے. وہ قبیلوں کی جو برتری کا احساس ہے وہ سامنے آ گیا. اس نے کہا ہم رکھیں گے، اس نے کہا ہم رکھیں گے. نتیجہ یہ ہوا کہ تلواریں میان میں سے باہر. پھر ایک اللہ کا بندہ، نیک بندہ وزیدہ کوئی بندہ اللہ کا بیچ میں آیا. اس نے کہا بھائی یہ کھانے کعبے میں فضل و خوریزی کیسی ہے، ایسا کرو کہ انتظار کرتے ہیں صبح کو جو پہلا شخص خانہ کعبے میں داخل ہوگا وہ جو کہے گا وہ فیصلہ ہمیں بتا. لوگوں نے اس بات کو سنا. صبح کو سب سے پہلے جو شخص خانہ کعبے میں داخل ہوا وہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی داخل گرانے تھے. لوگوں میں شور بج گیا، امین آ گیا، امین آ گیا، امین آ گیا، امین آ گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس واقعے کا علم ہوا کہ ہمارے ہیرا پہ جھگڑا ہے اور آپس میں قریشی سامنے ہے، تو حضور نے چادر منگائی. یہ سب مشہور واقعہ ہے. حضور نے چادر منگائی، چادر پہ کتا رکھا اور یہ کہا کہ جتنے بھی قبیلے کے لوگ ہیں ان میں سے ایک ایک آدمی اس چادر کو پکڑ لے اور اس کو اٹھائے. سمجھے؟ چادر کو اٹھایا. سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنگ اسد اٹھا کر دیوار پہ رکھ دیا. اس سے یہ پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان لوگوں کے دل میں عزت تھی، احترام تھا، تقدس تھا. لوگ انہیں امین مانتے. لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا پیغام سنایا، اللہ کی وحدانیت کی تبلیغ کی، سارے مخالف ہو گئے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ذہنی اعتبار سے قریش مکہ جو ہے بالکل پسماند کر رہے ہیں. ان کی اپنی زندگی میں کوئی رسول عین نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے حضور نے یہ دیکھا، تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ ان کی دادا حضرت مطلب غار ہرا میں تشریف لے تھے اور وہاں کوئی دن رہتے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پروگرام بنایا، وہ یہ کہ رمضان کا پورا مہینہ غار ہرا میں قیام کریں. رمضان کے علاوہ بھی تشریف لے جاتے رہے، لیکن یہ بات تاریخ کی ثابت ہے کہ مسلسل 5 سال سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پورے مہینے ایک سال میں غار ہرا میں تشریف روز کا سامان ہے آپ دیکھیں. اور وہاں غار ہرا میں ظاہر نماز تو فرض ہوئی ہی اس وقت، غور و فکر کرتے. بڑی حیرت ناک بات ہے اور بڑی پرمسرت حیرت ہے کہ عربی میں ہرا کہتے ہیں ریسرچ کو، تحقیقات کو. اور جبل نور جہاں غار ہرا ہے، جبل نور کا مطلب ہے روشنی کا پہاڑ. پہاڑ سے
غار ہیرا میں لامحدود روشنی کو تلاش کرنے کے لیے اللہ کی آیات میں تجسس ہوگا. ہیرا مانے تحقیقات، جبل نور، جبل مانے پہاڑ، مانے روشنی. یہ مسلسل 5 سال تک ہوتا رہا اور پورے 1 مہینہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں غار ہیرا میں تشریف رکھتے تھے. بیچ میں بھی جاتے آپ نے 5ویں سال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جب تحقیقات اپنے عروج پر پہنچ گئی، جب حضور کا ذہن مبارک نقطۂ وحدانیت میں جذب ہو گیا، جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ کے دیدار کے علاوہ کوئی تصور قائم نہیں رہا، مادیت سے ذہن منقطع ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیج دیا. حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے، یہ بھی آپ سب کو پتہ ہے. فرمایا اقرا بسم ربک الذی، اقرا. حضور فرمایا تو پڑھا ہوا نہیں. حضور پاک کو حضرت جبریل نے اپنے سینے سے لگایا اور بھیجا. حضور کو گرمی بھی محسوس ہوئی، حضور کو شدت بھی محسوس ہوئی. پھر کہا اقرا. حضور نے پھر فرمایا میں تو پڑھا ہوا نہیں. تیسری بار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل علیہ السلام نے اپنے سینے سے لگا کر پوری شدت کے ساتھ اپنے سینے سے لگا کر جذب کرنے کی کوشش کی اور فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق. پڑھ اپنے رب کے حکم سے جس نے تجھے تخلیق کیا علق سے. ابھی علق کی دیر میں تھا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب تخلیق دیر میں آتی ہے، آپ سب لوگ جانتے ہیں باعث تخلیق کائنات ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے بعد اگر کوئی چیز پیدا کی اپنے نور سے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے بعد اس کائنات میں اگر کوئی ہستی میڈیم ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور خلیل بابا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک اللہ ہے، بیچ میں سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے بعد ساری کائنات ہے. میں نے عرض کیا کہ حضور اس کی وجہ کیا ہے؟ حضور خلیل بابا رحمۃ اللہ نے فرمایا اس کی وجہ بہت سادی ہے، عام ہے. اللہ تعالیٰ نے جب اس کائنات کو بنایا تو جو کچھ اللہ تعالیٰ کے ذہن میں تھا اس کو بتایا تھا کن ہو جا بن جا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے ذہن میں جو پروگرام تھا، جو اللہ تعالیٰ کے ذہن میں تجلیات تھی، جو اللہ تعالیٰ کے ذہن میں مشیت تھی، جو اللہ تعالیٰ کے ذہن میں انوار تھے، وہ انوار ان کے بعد مظہر بنے. تو اللہ تعالیٰ کو یہ پتا تھا کہ کائنات کے دوسرے افراد، وہ فرشتے ہوں، جنات ہوں، انسان ہوں، درخت ہوں، پہاڑ ہوں، اللہ تعالیٰ کی تجلیات کو براہ راست برداشت نہیں کر سکتے. تو اللہ تعالیٰ نے اس تجلی کا زور کم کرنے کے لیے اس تجلی کے جلال کو لطافت میں منتقل کر کے بیچ میں سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میڈیم بنا تاکہ اللہ تعالیٰ کی تجلی، فروغ تجلی بصوصت پر. حضرت جبریل کہتے ہیں اگر میں بیت المعمور سے ذرا سا اونچا ہو جاؤں تو تجلی سے جل کر خاک ہو جاؤں گا. جبریل کہہ رہے ہیں فروغ تجلی بصوصت پر. اور انہوں نے کہا کہ
جبریل سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں پتہ بھی ہے کہ بیت المعمور جہاں تم رہتے اس کے اوپر کیا ہے؟ صاحب ہمیں تو نہیں پتا، ہمیں تو پیغام آتا ہے اڑے آتے ہیں، اور اگر اپنا جو مقام ہے بیت المعمور کا اس سے اوپر ذرا سے بھی اڑ جائے تو ہم تو دل کر خاکستر ہو جائیں گے۔ اب تجلی کا یہ عالم جبریل جیسے فرشتے پر اگر ڈائریکٹ تجلی نازل ہو جائے تو جبریل بکھا اس زور کو، اس جلال کو آفت میں بدلنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سیدنا حضور علیہ السلام کو اپنا بیٹے باعث تخلیق کائنات۔ آپ لوگ سنتے ہیں باعث تخلیق کائنات، کیا مطلب؟ باعث تخلیق کائنات کا مطلب کیا ہے؟ باعث تخلیق کائنات کا مقصد یہ ہے کہ جب تک اللہ تعالیٰ کی تجلی ان کی شکل میں سیدنا حضور علیہ السلام کے ذہن مبارک سے نہیں گزر جاتی، کائنات کا ایک ذرہ تخلیق نہیں۔ باعث تخلیق کائنات کا مطلب یہ کہ جب کن ہوتا کن بنا دیں تو کن کی پوری تجلیات، پوری مشیت، پورا حصہ سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دماغ مقدس میں آ کر رک جاتا ہے اور وہاں سے لہروں کی شکل میں نکل کر کائنات جو ہے وہ تخلیق ہوتی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم باعث تخلیق کائنات ہے۔ اب بات یہ، اب کیا کر رہے ہیں؟ جبریل علیہ السلام اقرا بسم ربک الذی خلق، پر اس رب کریم کے نام سے جس نے انسان کو تجھے خلق الانسان من علق، اور تخلیق کیا انسان کو علق سے، علق مانے نطفے سے۔ یہ جو جبریل علیہ السلام نے کہا خلق الانسان من علق، انسان کو نطفے سے تخلیق، مطلب یہ کہ حضور کا جو شعور ہے، مادی شعور، اس شعور میں وہ ارتقا پیدا کرنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ جس سے جبریل بھی برآمد۔ یہ انسان کو جس چیز سے پیدا کیا اس کا تذکرہ کر رہے جبریل علیہ السلام کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے جو پیغام دینا ہے، تمہیں جو نبوت سے سرفراز کیا گیا ہے، تمہاری ایک پوزیشن تو وہ ہے مقام محمود میں، اور دوسری پوزیشن اس زمین پر ہے کہ تم الگ سے بنے، لیکن تمہیں اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی شاہکار بنا دیا ہے۔ اس تخلیق کی شاہکار نے 5 سال تک، 5 سال میں 1 مہینہ مسلسل 30 دن، اور 20 کے دن جتنے بھی ہیں قارِ ہیرا میں گزرے، اور قارِ ہیرا میں کیا کیا؟ قارِ ہیرا میں اللہ تعالیٰ کے معاملات پر غور کیا، کائنات سے متعلق جو سوالات ضرور آتے ہوں گے کہ کائنات کی بنی، کس نے بنائی، آدمی پیدا کیوں ہوتا ہے، مر کیوں جاتا ہے، میری پیدائش کا یا انسانوں کی پیدائش کا یا کائنات کی پیدائش کا مقصد کیا ہے، یہ ستارے کیا ہیں، یہ چاند کیا ہے، یہ سورج کیا ہے، یہ زمین کیا ہے، ان سوالات کو سمجھنے کے لیے، ان سوالات کے جوابات حاصل کرنے کے لیے، ان سوالات کے اوپر ریسرچ کرنے کے لیے، ان سوالات کے اندر جو اللہ تعالیٰ کے انوار اور روشنیاں کام کر رہی ہیں، ان کا عرفان حاصل کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم قارِ ہیرا میں تشریف لائے، اور وہاں قارِ ہیرا میں غور و فکر تحقیقات کرتے۔ ہر سال سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے مبارک مقدس دن بے شمار محفلیں ہوتی ہیں، بے شمار محفلیں ہوتی ہیں، ہر شخص اپنے اپنے حساب کے مطابق
سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خراج تحسین پیش کرتا ہے. وہ سب بہت اچھی چیزیں ہیں، بڑا اس میں تقدس ہے. اس سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بڑھتی ہے، محبت میں اضافہ ہوتا ہے، عشق انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہماری ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جو ریسرچ کرتے تھے کائنات کے اوپر، تخلیق کائنات کے اوپر، تخلیق انسان کے اوپر، اجزام سماوی کے اوپر، امتی ہونے کی بنیاد پر ہمارا بھی یہ فرض ہے کہ ہم بھی غار حرا کی سنت کو دوہرائیں. غار حرا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کی آیات پر تفکر کرتے تھے، ہم بھی اللہ کے شان میں غور و فکر کرتے. اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز فکر کو اپنا کر غار حرا کی سنت پر عمل کریں، یعنی تحقیقات کریں. اب آپ دیکھیں یہ جو دنیا ہے سائنسی دنیا کہلاتی ہے. سائنس کا مطلب ہے ڈھونڈنا، تلاش کرنا، کھوج لگانا، کسی چیز کی ماہیت سے استفادہ کرنا، کسی چیز کی ماہیت سے قلب کو تبدیل کر دینا، ایک چیز سے 1000 چیزیں بنا لینا، یہ سائنس. تو سائنس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تحقیقات کرتے ہیں، اور جب وہ تحقیقات کرتے ہیں آپ دیکھیں جس قوم میں تحقیقات آ گئی وہ قوم یافتہ ہو گئی، ترقی یافتہ ہو گئی. اور جس قوم کے اندر سے ریسرچ نکل گئی، تحقیق نکل گئی، وہ قوم برباد ہو گئی. جبکہ ہمارا ورثہ ہی ہے کہ سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل 5 سال یہ عمل کر کے اپنی امت کو دعوت دی ہے کہ وہ بھی اللہ کی آیاتوں میں، اللہ کی نشانیوں میں اور کائنات میں تفکر. یہ مجالس جو ہوتی ہیں دارالعلوم الاول کو، اس میں لوگ نہایت ادب سے، احترام سے، عقیدت سے، عشق رسول سے شریک ہوتے ہیں. جیسے ماشاءاللہ آپ 3-4 گھنٹے ہو گئے، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق خاطر نہ ہو 4 گھنٹے بیٹھنا بہت مشکل تھا. یہ ہم یہاں بیٹھے ہوئے جمے ہوئے، نہ ہمیں پیاس میں چاہیے، نہ ہمیں کھانے کی خواہش ہے، نہ ہمیں یہ پتا کہ وہ کتنی دور جائیں. یہ ہمارے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق کی چنگاری ہے جس نے ہمیں یہاں بٹھایا ہے. اس چنگاری کو بھڑکانے کے لیے جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غار حرا کی سنت پر، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں اللہ کے کرام سے مستفید ہوئے، حضرت جبریل علیہ السلام وحی لے کر آئے، اور اس کے بعد جب خانہ کعبہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لایا اور انہوں نے برمڑا جو تبلیغ اللہ کی وحدانیت، اس وحدانیت سے یہ پتہ چلا کہ مکے کی قوم ارتقاء ذہنی ہے. مکے کی قوم بہت پسماندہ قوم ہے. سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچائیں، ان کا بائیکاٹ کیا، کھانا پینا بند کر دیا، اور انتہا یہ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ چھوڑنا. اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تو ہے، لیکن اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ریسرچ والی تعلیمات پر عمل نہیں کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی ہمیں بھی ذہنی ارتقاء نصیب نہیں. سیدنا حضور علیہ السلام اپنی امت سے جاتے ہیں وہ اپنے حاصل اس کے حصول کا یہ کہ ہم یہ دیکھیں
لفظی تعلق کتنا ہے، قلبی اور روحانی تعلق. اللہ تعالیٰ سے ہمارا لفظی تعلق کتنا ہے اور قلبی اور روحانی تعلق کتنا ہے. یہ محاسبہ کرنے سے کہ ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ سے کتنا ہے روحانی اور سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنا ہے، اس کے لیے غور و فکر کی ضرورت ہے. پھر وہی ریسرچ ہے. غار ہرا کی سنت امت مسلمہ کے لیے اس بات کا پیغام ہے کہ روشنیوں کو تلاش کرو، روشنیوں کے اندر تفکر کرو، روشنی کے اندر غور و فکر کرو. اور جب ہم اس سنت پر عمل کر کے سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر کو اپنا لیں، جبھی ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قربت حاصل کر سکتے ہیں. ایک قربت تو زبانی ہے کہ ہم کلمہ پڑھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں داخل ہو گئے، اور ایک قربت یہ ہے کہ ہم اپنی روح سے واقف ہو کر جب چاہیں اللہ کی رحمت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے جب چاہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضری دے کر عرض کریں یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک. یہ ہو سکتا ہے، یہ کوئی ناممکن بات نہیں ہے. صرف اتنی سی بات کرنی ہے کہ جسمانی تعلق کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روحانی تعلق بھی ہمارا قائم ہے. اور جس گھڑی روحانی تعلق قائم ہو جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضری ممکن ہو جاتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے ہوتی منظور نظام. اس کا طریقہ غور و فکر ہے، تفکر ہے، مراقبہ ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا کریں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو لفظی تعلق ہمارا ہے اس تعلق کے ساتھ ساتھ ہمارا روحانی تعلق میں قائم ہو جائے. آپ سب لوگ تشریف لائے، آپ کا بہت شکریہ. اب انشاءاللہ عشاء کی نماز پڑھیں گے. عشاء کی نماز کے بعد پھر آپ کا بازار کھانا کھا کر شکریہ. شفیع الورا سلام علیک
الهدى سلام عليك سيدي يا حبيبي
ہم نے اپنے مسائل کے مطابق آپ کے نام کے لیے منعقد کی اور ہم جیسے ہی ہیں بندے ہیں افعال ہیں نگاہ ہیں آپ کی خدمت میں سلام درود کی یا رسول اللہ ہماری سادگی کو قبول یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ شکر المسلمین ہے رحمت اللہ ہم آپ کے امتی بلا شک آپ کے معیار کو پورے نہیں کریں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنی نسبت کہ ہم آپ کے نقش قدم کو کر کر آپ کو خوش رکھ سکیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بات آپ اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے دربار میں قبولیت کا فیصلہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری روحانی صلاحیت میں پیدا ہمیں ایسی نظر عطا فرما کہ جب ہمارا دل ہے ہم آپ کے جمال کا مشاہدہ کریں ہمیں اس صدر پر توفیق عطا فرما کہ ہم آپ کے محبوب اللہ تعالیٰ کا اقبال حاصل کریں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنے دوست حضور پر بابا کیسے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم آپ کے نقش قدم پر آپ کے مشن کی آبیاری اپنے خون کا ایک قطرہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے مشن کے لیے ہمارے جانوں پر نظر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنی ذات کا اپنی آمین یا اللہ ہمارے اندر جو کمزوریاں ہیں ہمارے اندر جو سیاہیاں ہیں ہم اس قابل تو نہیں ہیں لیکن بعض آپ کے لیے نام لیوا ہیں آپ کے ہیں یا اللہ ہمیں چھوٹے بڑے گناہوں سے معاف یا اللہ ہمیں یا اللہ ہمارے اندر سے تعصب غفلت حسد یا اللہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق زندگی یا اللہ ہمیں روح کی تعلیم ہے یا اللہ ہمیں اصلاح المؤمنین یا اللہ ہماری پریشانیوں کو ہمارے دکھوں کو ہمارے یا اللہ ہماری اولاد کو صحابہ یا اللہ ہماری اولاد کو صحابہ یا اللہ ہماری اولاد کو یا اللہ والدین کی ذمہ اولاد کی جو حقوق ہے والدین کی توفیق عطا فرما اولاد کی حقوق یا اللہ والدین کو شادی بیاہ سے متعلق ذمہ داریاں یا اللہ والدین اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا ظلمنا وانصرنا ومن تغفر لنا وترحمنا ربي اجعلني مقيم الصلاة
وللمؤمنين يا الله ہمارے والدین کی مغفرت یا اللہ ہمارے والدین کی یا اللہ ہمیں ہمت اور توفیق عطا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم محمد وعلى اصحابه اجمعین. یار یہ اس کو خالی کر کے لانا ٹب آپ اس وقت پتا چلا نا کون کتنا کھاتا ایسے کوشچن تو ایسے ہی پانی لا کے آصف یار پلیٹیں خالی پہنچا دیے پلیٹیں خالی پہنچاؤ یار خالی پلیٹیں پہنچاؤ ریکارڈ میں جائے گی رہنے دو باقی یہاں سے سب اٹھا لیں براجا اٹھا لو براجا یہاں سے اٹھا لو ادھر ادھر سے وہ راستہ کھلا ہے وہاں سے گھوم جائے سارے رنگ یہ عجیب ہے مین دے دے